العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت منظور، گرفتاری سے بھی روک دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس مقرر ہونے والے ہیں۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت عندیہ دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے ایک ہی روز میں 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 3500 سے زائد ہو گئی۔ حزب اللہ کا 3 اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملہ، ٹینکوں اور جاسوسی کے آلات تباہ کر دیے۔ حملوں میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی کانگریس کی عمارت میں یہودیوں کا دھرنا، عمارت کے باہر بھی احتجاج۔ کانگریس میں جنگ بندی کی قرارداد واپس پاس ہونے تک عمارت سے نہ نکلنے کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیل نواز پالیسیوں پر امریکی وزارت خارجہ کے اہم عہدیدار جوش پال نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے اجلاس میں فلسطینیوں کے خلاف جاری مظالم اور امریکہ کی جانبداری پر خاموش احتجاج۔ اسرائیل کی غزہ میں مصر کی سرحد سے آنے والی انسانی امداد میں رکاوٹ نہ بننے کی یقین دہانی، مصر کے راستے آنے والی امداد پر حملہ نہ کرنے کا اعلان۔ پاکستان میڈیکل سامان، دوائیں، کمبل اور خوراک پر مشتمل 100 ٹن امدادی سامان آج فلسطین روانہ کرے گا۔ امدادی سامان مصر پہنچے گا، وہاں سے غزہ ترسیل ہوگی۔ چینی کمپنی امر انٹرنیشنل پاکستان میں تانبے اور اسٹیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم نے سرمایہ کاری سہولت کونسل سے آگاہ کیا۔ عالمی بینک نے ہائر ایجوکیشن اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کو وفاق پر بوجھ قرار دے دیا۔ دونوں ادارے صوبوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ کل 5 روپے بڑھنے کے بعد اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر 2 روپے سستا، قدر 279 روپے تک پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ اور ورلڈ کپ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔